فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ صدق اللہ۔ عزاداران امام، زیارت وارثہ کے یہ کلمات جو ایک ہر شیعہ کے دل کی آواز ہے، ہر عزادار کے دل کی پکار ہے، ایک خواہش، ایک آرزو، ایک تمنا ہے کہ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ کاش ہم بھی ہوتے کربلا میں، کاش ہم بھی ہوتے اس منزل پر کہ جہاں جا کر امام نے کہا تھا کہ بیبی انتا و امی تبتم، کہ میرے ماں باپ فدا تم پر۔ اس مجلس کا عنوان آپ جانتے ہیں کہ استقبال ایام عزا ہے، اور یہ دل کی خواہش، یہ زیارت وارثہ کے کلمات، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ اس وقت سے ہے 125 ہجری سے، آج ہم 1432 ہجری میں ہیں۔ ہر دور، ہر زمانے کا شیعہ یہی کہتا رہا کہ کاش میں ہوتا، کاش میں ہوتا، اور حکم بھی یہی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ، یہ میرے جملے نہیں، اس معصوم کے جملے ہیں، کہ ایک مرتبہ پوری زندگی میں اگر ہمارے چاہنے والے دل کی گہرائی سے کہیں کہ فیا لیتنی کنت، کہ کاش میں ہوتا، کاش میں ہوتا، تو میرا امام کہتا ہے، میرا مولا کہتا ہے کہ ان تمام چاہنے والوں کو اٹھایا جائے گا اور کربلا کے اس لشکر میں شامل کیا جائے گا جو حسین ابن علی کا لشکر ہوگا، جو ہمارا عقیدہ رجت ہے، اس کے بموجب فاطمہ کا لال واپس آئے گا۔ اور زیارت اربعین آپ جو پڑھتے ہیں، اس زیارت اربعین میں بھی جملہ ہے کہ واپس آنے والوں میں آپ سب سے پہلے ہوں گے۔ حسین کا وہ خطبہ روز عاشور کے واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں گا، اور مظلوم کربلا واپس آئیں گے، پھر زندگی ہے امام کی، پھر امام کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں گے، پھر کربلا ہوگا، پھر دشمن اٹھائے جائیں گے، پھر ایک ایک امام کا چاہنے والا اٹھایا جائے گا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کربلا میں تو صرف 72 تھے، یہ لاکھوں کا لشکر کیسے تیار ہو گیا حسین کے ساتھ؟ کربلا میں تو صرف 72 شہید ہوئے تھے، ایک ایک امام کا چاہنے والا اٹھایا جائے، جو 125 یا 26 ہجری سے جب زیارت وارثہ ہمارے پاس آئی۔ زیارت وارثہ کسی مولوی کی لکھی بھی نہیں ہے، یہ امام کے دہن مبارک کے وہ کلمات ہیں جو اپنے جد کو سلام کرنے کا طریقہ بتایا۔ جب گئے زائرین اور امام کو سلام کیا آیا چھٹے امام کے زمانے میں، اور آ کے کہا کہ مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کو گئے تھے، کربلا گئے تھے، تو امام نے پوچھا کہ کیا کیا جا کر؟ تو کہا ہم نے گریہ کیا، ماتم کیا، عزاداری کی۔ تو کہا سلام کیسے کیا؟ تو پتہ نہیں تھا سلام کیسے کرنا ہے۔
تو اس وقت امام نے تعلیم دی کہ اس طرح جب جاؤ میرے جد کو سلام کرو تو اس طرح سلام کرو. تو اس میں اس امام نے اس جملے کو رکھ کر ہر دور کے شیعہ کی خواہش کو پورا کر دیا. ہر شیعہ کی خواہش کو پورا کیا. آج کے دور کا شیعہ بھی، ہم بھی جب ذکر حسین سنتے ہیں، ہم بھی جب مدیحیں سنتے ہیں تو دل میں خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں امام کے ساتھ ہوتا. چاہنے والوں کا کبھی نہ کبھی تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے. جب مصائب سنتے ہیں، امام کا ذکر سنتے ہیں، وہ سن کے سوچتے ہیں کہ یار اگر میں ہوتا تو میں بھی امام کے ساتھ ایسی نصرت کرتا. تو چھٹے امام نے کہا کہ ہر دور میں جب بھی جو بھی خواہش کرے گا، لیکن خواہش دل کی گہرائی سے ہونی چاہیے، خواہش زبان کی نوک سے نہیں. خواہش اس طرح نہیں کہ ایک روٹین کی ہم زیارت پڑھیں. اندازہ نہیں ہے کہ زیارت وارثہ کیا ہے. زیارت وارثہ پوری زیارت اللہ کے رسول سے لے کر زمانے کے امام تک کئی زیارتیں ہیں. خود مظلوم امام کی کئی زیارتیں ہیں. روز عرفہ کی زیارت ہے، عاشورہ ہے، 40 ہے، اور 15 شعبان کی زیارت ہے. کئی مظلوم امام کی زیارت ہے. لیکن دوستو زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں انسان جب امام کو سلام کرنا شروع کرتا ہے تو 13 مرتبہ کانٹیکٹ میں آتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ سلام علیکہ یا وارث آدم عصفت اللہ، وہاں سے لے کے یا سار اللہ وابن سارے تک جب بھی آپ سلام کرتے ہو، حیدرآباد میں کریں، کربلا میں جا کے کریں، دنیا کے کسی حصے میں کھڑے رہ کر آپ حسین کو سلام کریں، جب آپ کہتے ہیں سلام علیکہ یا وارث آدم عصفت اللہ تو فاطمہ کا لال جواب دیتا ہے علیکہ السلام. تو 13 مرتبہ سلام ہوتا ہے، 13 مرتبہ جواب آتا ہے. لیکن سلام ایسے کرو جیسے حسین چاہتا ہے. سلام ایسے مت کرو، روٹین کا سلام مت کرو. سلام کرتے وقت سوچو کہ تم کہاں کھڑے ہو، کس کو سلام کر رہے ہو، کس کو سلام. دنیا والے کو سلام نہیں کر رہے، کوئی خاکی انسان کو سلام نہیں کر رہے، ہم اس امام کو سلام کر رہے جو حجت خدا ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے. ہم اس کو سلام کر رہے. اور جب سلام کرو تو یہ سوچ کے سلام کرو کہ مظلوم امام کا جواب آ رہا ہے. اگر ہمارے کان اس قابل ہو جائیں تو ہم جواب حسین سن سکیں. ان کانوں کو اس قابل بنانے کے لیے ایام عزا آ گئے. دوستو اب تک بہت سن لیا نا کانوں سے، مسلسل 9 ربیع الاول سے اب تک بہت سن لیا کانوں سے. اب ان کانوں پہ وہ بیریئر کو ڈالیں، اس پردے کو ڈالیں، اس کٹن کو ڈالیں، اور اس کے بعد ان آوازوں کو آج کے بعد سے یہ عہد کریں کہ مولا اب آج کے بعد سے 2-3 دن کے بعد وہ دور شروع ہو جائے گا کہ جو 24 گھنٹے حسین حسین ہوگا. اب جب سلام کرو تو یہ کوشش کرو ان کانوں کو اس قابل بنا لو، اس لیے کہ حسین اس کریم کا نام ہے کہ گناہوں میں ٹھیک ہے جو کچھ کیا اب تک کیا، پاسٹ کو بھول جاؤ، اپنی لائف کا ایک نیا پیج سٹارٹ کرو، نیا صفحہ سٹارٹ کرو، یہ سوچ کے کہ آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، آج کے بعد سے اپنے کانوں سے وہ باتیں نہیں سنوں گا، وہ آوازیں نہیں سنوں گا. تو عجب نہیں، اس لیے کہ ایک چیز سوچ لو، ایک دفعہ خلوص کے ساتھ کوئی آ کر معافی مانگے تو حسین اس شخصیت کا نام ہے، حسین اس بندے کا نام ہے، حسین اس طاقت کا نام ہے کہ 61 ہجری عاشورے میں جو سب سے بڑا گناہگار تھا زمین کے اوپر وہ حر تھا عاشورے تک، لیکن خلوص کے ساتھ آیا تو سینے سے لگا کے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. تو آج اگر شیعہ یہ چاہے معافی مانگے اور حسین کی آواز سنے تو ایک دفعہ حسین کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے کہو مولا آج کے بعد میں وہ آوازوں کو نہیں سنوں گا. تو عجب نہیں آپ کے کان میں ہر سلام کا جواب آتا رہے، ہر سلام کا جواب.